سکون کا متلاشی جو ہوتا ہے، جو سکون چاہتا ہے، آپ اسے ہر وقت جو ہے وہ پریشان ہی دیکھیں گے۔ گھر میں آئے گا، گھر میں ایک افراتفری مچ جائے گی۔ آفس میں وہ آیا، آفس کا ماحول ایک عجیب، اس نے سب کچھ زمین و آسمان برابر کر دیا۔ ہر بندہ پتہ نہیں زلزلہ آ گیا، کیا آ گیا، کیا ہوا کیا ہے۔ سکون والا شخص جس جگہ بیٹھے گا وہاں سکون آ جائے۔ سکون اندر کی چیز کا، باہر کی چیز کا۔ ہم اسے باہر ڈھونڈتے ہیں، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں آسائشوں میں۔ ایک شخص ہے، وہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ خریدتا ہے، بزنس کلاس کی ٹکٹ لیتا ہے اور کیبن بند کر کے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے مجھے یہاں سکون ملے۔ اور ایک اکانومی کلاس کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے، وہ مست الست ہے، مزے میں، یہ اندر بیٹھ کے بھی پریشان۔ تو سکون کہاں ہوا؟ سکون کبھی بھی کسی کو باہر نہیں ملے گا۔ سکون جب بھی ملے گا وہ اندر ہی ملے گا۔ ایک میرے دوست ہیں، وہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں، آپ ہی کی فیلڈ کے ہیں، غوری صاحب، بہت اچھا وہ انجینئر ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ اس سے ایک کام پڑا، تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے آپ۔ تو وہ کہنے لگا تسلیم بھائی آپ ایک کام کریں، میری یہ سائٹ چل رہی ہے، آپ یہاں آ جائیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چلا بھی جاؤں، راستے میں پک کر لوں گا اور وہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ تو میں پہنچا وہاں پہ، 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ جیسے ہی 1 کا ٹائم ہوا تو بریانی کی دیگیں آ گئی اور مزدوروں کو تھال میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، انہوں نے 2 تھال لا کے ہمارے پاس بھی رکھ دی، ہم نے بھی بیٹھ کے دونوں کھایا۔ اتنے میں جو جن کا گھر بن رہا تھا، جو صاحب تھے، جو جن کا بنگلو تیار ہو رہا تھا، وہ تشریف لے آئے۔ وہ آئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے تیسری چیئر پہ بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ ہم تینوں بیٹھ گئے اور میرے جو دوست تھے انہوں نے تعارف کروایا میرا کہ یہ ہمارے تسلیم بھائی ہیں، اور سلام دعا ہوئی۔ اب ہم تینوں بیٹھے میں، ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ کھانا کھائیے، انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ کھائیں، ہمیں ویسے ہی دیر ہو رہی تھی، ہم نے کہا کھانا کھانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو مزدور تھے جتنے وہاں پہ کام کر رہے تھے سارے، وہ سب کے سب گرمی کے دن تھے، 40-45 ڈگری۔ انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 2-2 3-3 دفعہ ان کو کھانا دیا گیا اور مست ہو کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے وہ جو سیمنٹ کی بوری تھی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ اٹھائی، کوئی یہاں لیٹ گیا، کوئی وہاں لیٹ گیا۔ ایک ہمارے قریب ذرا سایہ تھا، وہاں پہ آ کے وہ لیٹ گئے اور واقعی سو گیا۔ تو سیٹھ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ تسلیم بھائی ذرا اس کو دیکھو۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا سو رہا ہے، مزدور سو رہا ہے۔ کہہ رہا پھر دیکھیں آپ۔ میں نے پھر دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ سو رہا ہے۔ کہہ رہا آپ نے کچھ غور کیا؟ میں نے کہا میں کیا غور کروں، یہ تو مزدور ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سو گئے۔ کہہ رہا ہے آپ نے کچھ عجیب چیز نہیں دیکھی؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ کہہ رہا بھائی ان کو دیکھو، یہ پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ سو بھی گئے اور ان کو نیند بھی آ گئی۔ کہنے لگا کہ پچھلے 10 سال سے میں نے کبھی بھی اس طرح کا کھانا نہیں کھایا۔ میری گاڑی میں میرا ٹفن رکھا ہوا ہے، بوائل کھانا آتا ہے میرا، میں وہی کھاتا ہوں پچھلے 10 سال سے، اور میں رات کو بغیر میڈیسن کے سو نہیں سکتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ خود میں بھی نہیں جانتا، لیکن میرے پاس یہ دولت نہیں۔ کاش کوئی مجھ سے یہ ساری دولت لے لے اور مجھے یہ دولت کوئی دے دے، یہ سب کچھ لے لے میرا، مجھے یہ نعمت کوئی دے دے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاؤں اور میں آرام سے جب چاہوں سو جاؤں۔ دنیاوی ساری آسائشیں ہیں اس کے پاس، لیکن نہیں ہے اگر کوئی چیز۔ کیا وجہ ہے ہمارے سرمایہ کار، اچھی جاب کرنے والے، اچھی سیٹ پر بیٹھنے والے، زیادہ تر لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، انزائٹی ہے، ہر وقت کی ایک ٹینشن ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کا سکون نہیں۔ آرام دہ اشیاء بہت ہیں ان کے پاس۔ واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آرام کی طلب میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سکون ملتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل؟ سکون ہمیشہ بانٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے سکون پیدا کر دیں، آسانی پیدا کر دیں، آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہوتا ہے۔ سکون پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے نہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ سکون جب بھی ملے گا نا آپ کو، وہ ایسے کاموں سے ملے گا کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اور بندے کو اندر کا قلبی سکون اور اطمینان مل جائے۔
سکون حاصل کرنے کی سب سے بڑی شے دوسروں کو معاف کرنا. معاف کرنے سے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, سکون. ہم نے اپنے قلب میں بغض, حسد, کینہ, دوسروں کی رنجشیں, یہ سب چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں. اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو سکون, باہر ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا جناب, ویل ڈیکوریٹ کریں گے, سب چیزیں بہت اچھی کر لیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا. سکون جب تک اندر کی صفائی نہیں ہوگی, سکون نہیں ملے گا. آرام مل سکتا ہے, آپ آرام دہ اشیاء لے آئے, آپ کو آرام مل گیا, سکون نہیں ملے گا. سکون اندر سے آئے گا, جب بھی آئے گا اندر سے آئے گا. یہ راز ہے کہ جس کو سمجھ آ جائے وہ مست الست رہے گا, وہ ہمیشہ خوش رہے گا. سکون اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک میری یاد ہی دلوں کا چین ہے, اس کے محبوب پر درود پڑھنے سے سکون حاصل. اور ایک بات بتاؤں, کسی سکون والے کے پاس بیٹھیں گے سکون مل جائے گا. کبھی آپ کا دل بہت گھبرائے نا, ماں کی گود میں جا کے سر رکھ لو, سکون مل جائے. باپ کے جا کے قدموں کو بوسہ دے دیں, ان کے اس والد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیں. اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے, سکون مل جائے. یہ سب سکون حاصل کرنے کی چیز. ہم ڈھونڈتے ہیں سکون, بس سکون مل گیا. کوئی کہیں ڈھونڈتا ہے, کوئی کہیں ڈھونڈتا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ جا کے سکون ڈھونڈ رہا ہے کہ شاید مل جائے گا, کوئی کسی گیم میں لگا ہوا ہے کہ شاید سکون مل جائے گا. کہیں سکون کبھی بھی کسی کو مادی چیزوں سے مل ہی نہیں سکتا. تو جب بھی سکون ملے گا کہاں سے ملے گا؟ اندر سے ملے گا, اللہ کی یاد سے ملے گا, اللہ کے محبوب کے ذکر سے ملے گا, صالحین کے ذکر سے ملے گا. کبھی سکون چاہیے ہو, اپنے لیے ایک مینٹور رکھ لیں, اپنے لیے ایک مینٹور رکھ لیں, ایک گرو رکھ لیں, لیکن اس سے کوئی آپ کا دنیاوی مقصد نہ ہو. یہ یاد رکھیے, جب بھی کسی کو مینٹور بنائے نا, اس سے آپ کی دنیاوی مقاصد نہ ہو کہ میری ریلیشن شپ اس سے بنے تو مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. اگر مادی چیزوں کے لیے آپ نے اس سے تعلق بنایا تو مادی چیزیں ہی آپ کو ملیں گی. لیکن اگر آپ اس سے اپنا مینٹور بناتے ہیں کہ مجھے سکون لینا ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں یہ دوستی, میں یہ اس کے پاس میں جاتا ہوں تو اللہ کے لیے جاتا ہوں, یہ ایسا تعلق ہمیشہ بڑھتا رہے گا, اس کو ہمیشہ دوام ملے گا, وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا. اور پھر کبھی آپ کو سکون چاہیے ہو نا, اس مینٹور کے پاس جا کے بیٹھیں, آپ کو سکون ملے گا. کبھی آپ کسی کی مدد کر کے آپ حیرت کریں گے. ابھی لاک ڈاؤن تھا تو میں جانا تھا سفر میں, تو میں یہاں سے گیا, پنجاب جانا تھا مجھے. میں تھا, میرے ساتھ ہمارے مفتی صاحب تھے, ایک دو اور دوست تھے. تو واپس آنے لگے تو راستے میں, چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے راستے میں ہوٹل ان دنوں سارے بند تھے. اب تو خیر کھل گئے میرے خیال میں, تو اس ٹائم بند تھے. تو وہ ہم آنے لگے تو صاحب خانہ نے ہمارے لیے کافی سارا کھانا بنایا, پیک کر کے دیا کہ راستے میں ان کو کوئی بھوک لگے تو یہ کھا لیں گے کہیں بیٹھ کے. ہم رات کو وہاں سے نکلے, رات کا کھانا کھا کے ہم بیٹھ گئے. اب وہ کھانا تھا, اس میں ڈسپوزیبل پلیٹ بھی تھیں اور اسپون بھی تھے, ساری چیزیں, سویٹ بھی اور نمکین بھی. انہوں نے اچھا خاصا ایک بنا کے ہماری گاڑی میں رکھ دیا کہ راستے میں آپ کے کام ہے. دسترخوان بھی دے دیا, سب چیزیں دے. اچھا, ہم سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے, سکھر پہنچے رات کو. سکھر سے تھوڑا سا آگے آئے. رات کو کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا یا 4 بجے کا ٹائم تھا, 3-4 بجے کا ٹائم. تو میں روک رہا تھا ایک پمپ پہ, تو میں نے کہا نہیں یار یہاں نہیں رکتے, آگے چل کے کوئی اچھا پمپ آئے گا. وہاں گاڑی روکی, میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ 3-4 بچے بیٹھے. اب اچانک میرے ذہن میں نا وہ ہوا کہ یار ہماری گاڑی میں کھانا رکھا ہوا ہے, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مانگا نہیں ہم سے, بس میں نے اس کو دیکھا, میں نے گاڑی کی ڈگی کھولی, وہ کھانا نکالا اور میں نے وہ کھانا ان کے آگے رکھ دیا. وہ جلدی انہوں نے کھولا اور وہ سارے کھانے لگے. مفتی صاحب آ گئے, مفتی صاحب نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا. آپ یقین کریں اس دن جو مجھے سکون ملا وہ میں بتا نہیں سکتا. میری آنکھوں میں آنسو الگ تھے, اور مجھے جو ایک قلبی سکون ملا. ہمیشہ سکون دوسروں کو بانٹنے میں ملے, دوسروں کی چیزوں کو ہتھیانے میں کبھی بھی آپ کو سکون. مال سے کبھی سکون, مال آپ کی ضرورت ہے, مقصد جب بنا لیں گے مال کو, عہدے کو, شہرت کو, تو یہی چیزیں آپ کو, تو نیند نہ آنے کی اور بھی وجوہات ہیں, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے, تو ہمیں وہ سکون نہیں. ایک وظیفہ ہے, پہلے بھی میں نے شاید آپ سے عرض کی کہ 40 دن تک روزانہ جو ہے نا ایک عادت بنائیں, جب بھی بستر پہ جائیں, سارے کام سے فارغ ہوں تو
یہ دعا مانگا کر کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کیا، یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر دل سے سب کو معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر۔ بس یہ دعا مانگے، سوتے وقت کی دعا پڑھیں، سو آپ کو لگے گا کسی نے کوئی بھاری پتھر آپ کے یہاں سے اٹھا کے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں سب کو معاف کر دیں گے بس اس کو معاف نہیں کریں گے، اس نے بہت تنگ کیا بھائی۔ تو جب اس کو معاف نہیں کرتے، وہی چہرہ جب سوتے ہیں وہی سامنے آ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے آپ کو، ارے وہ اسی کے بارے میں سوچ اپنی نیند خراب، معاف کر دیں گے۔ اللہ میرے حضور کی کیا بات ہے، عفو درگزر سیکھنا ہو تو حضور کی سیرت سے سیکھنا۔ ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، ہجرت پہ مجبور کیا، حتیٰ کہ اس کو بھی معاف فرمایا کہ جس نے آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا۔ ہمارا کسی نے زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑا ہوگا یار؟ یہی کہ ہمارے بارے میں کوئی کسی کو لگائی بجھائی کر دی ہوگی، یہی کہ 2-4 روپے کچھ پیسے ہمارے دبا کے بیٹھا ہوگا، اور کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کسی نے ہمیں قتل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کے کام کیے ہیں کہ ہمارے پیاروں کے کسی نے کوئی، اللہ نہ کرے کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی کہ کہیں لگائی بجھائی کر دی ہوگی۔ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی کوئی چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی کوئی چھوٹا آدمی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے قدرت اس کو بڑا کر دے، قدرت اس کو بڑا کر دے، کیونکہ معاف کرنا یہ بڑوں کی صفت ہے، چھوٹوں کی نہیں۔ اور کوئی چھوٹا کر دے نا کبھی، قدرت اس کو بڑا کر دے، اس کا مقام مرتبہ ہو۔ تو سکون کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرا رب آپ سب کو قلبی سکون اور اطمینان عطا کرے۔